ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قرآن نے بیان کر دیا کہ ان کا کتا بھی دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے وہ اس تہخانے کے در پر پڑا ہوا تھا. کیوں گیا تھا وہ کتا ساتھ میں؟ پیچھے پیچھے گیا تھا یا وہ خود اپنی حفاظت کے خیال سے ان کو لے کر گئے تھے؟ اللہ بہتر جانے. قرآن اتنا بتاتا ہے کہ وہ کتا چوکھٹ پر پڑا رہا. کتنا اپنا مالک کا وفادار ہوتا ہے کتا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان جانوروں سے بھی سیکھنے کی توفیق دے دے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اور جس طرح ہم نے اٹھایا ان کو، یعنی کہف میں کہف والوں کے قیام کی مدت جو 3 صدیوں سے بھی متجاوز ہے. پہلی بات تو یہ کہ غیر معمولی واقعہ ہے. 300 سال تک. لیکن آپ سوچیے فرشتوں کی کیا عمر ہوتی ہے، جنات کی کیا عمر ہوتی ہے، پہلے زمانے کے انسانوں کی کتنے عمریں ہوتی تھیں. کون سی بعید بات ہے. لیکن جب وہ اٹھے تو آپس میں ہمیں کتنا وقفہ ہم لوگ لیٹے رہے، آرام کرتے رہے. کسی نے کہا کہ 1 دن گزرا ہوگا، کسی نے کہا کہ نہیں پورا دن نہیں گزرا. لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. اور بالآخر آخر میں یہ تک آیا کہ دیکھو اس چکر میں نہ پڑو، اس میں وقت مت ضائع کرو. اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنا آرام ہم نے کیا ہے. بس اب ایک کام کرو، بھوک لگی ہے، یہ پیسے لے کے جاؤ اور جا کر کچھ بازار سے کھانا خرید کے لاؤ، مگر ذرا سا خیال رکھنا کہ بالکل حلال اور پاک کھانا ہو. ایو ازکا طعام. تو اس کا بھی خیال رکھنا، جو جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بہت پاک صاف والا کھانا لانا، حلال کھانا لانا. حیاتکم برزق من هو لیتلطف. بڑی احتیاط سے سمجھداری کے ساتھ جانا. ولا یشعرن بکم احدا. کوئی تم کو دیکھ نہ لے. انه ان یظهر علیکم یرجموکم. اگر وہ لوگ تم پر غالب آ گئے تو پھر تو وہ سنسار کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. اور یا یعیدوکم فی ملتہم. یا تمہاری گھر واپسی کرا دیں گے، واپس کرا لیں گے وہ تم کو تم اپنے دھرم میں. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. اور اس صورت میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اب دیکھیے، ایک طرف ہے ان کا یقین، ایمان، پکا توکل اللہ کی ذات پر، اور ایک طرف یہ کہ جب وہ جا رہے ہیں باہر تو حفاظت کے ضروری اسباب اور تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں. یہی بات میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دن پہلے کہ یہ حسن ہے اسلام کا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یقین بھی اور بقدر ضرورت حفاظت کے اسباب کو، تدبیروں کو اختیار کرنا. حفاظت کے اور اسباب و تدبیریں اختیار کرنا اس حد تک کہ سارا یقین انہی سے جڑ جائے، یہ بھی غلط. اور اسباب اور یقین اس حد تک پہنچ جائے کہ اسباب کو اختیار ہی نہ کیا جائے، انکار کیا جائے اسباب کا، یہ بھی غلط ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج اس طرح کی معتدل اور جامع تربیت کی امت کو اثر نو سخت ترین ضرورت پڑ گئی ہے. میں بہت پریشان ہوں یہ سوچ کر کہ یا اللہ ایسی تربیت امت کو کیسے دی جائے، کیونکہ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایمان و یقین پر زور دو تو اسباب اور تدبیریں اس سے بالکل ایک دم غفلت ہونے لگتی ہے، اور اسباب اور تدبیروں پر زور دو تو ایمان و یا اعمال صالحہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. ہمیں ضرورت ہے اب اس وقت خاص طور پر ایک ایسی نسل کی جو ایمانی اور احسانی تربیت بھی پائے ہوئے ہو، جس کا ذکر، جس کی توکل، جس کا اللہ سے تعلق اور بھروسہ، جس کی دعا اور نمازیں، رکوع اور سجدے قابل رشک ہوں، اور ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا اپنی انفرادی ضروریات کے لیے بھی اور ملت کی اجتماعی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان اور اسلامی آئیڈینٹی کی حفاظت کے لیے اسباب بھی اختیار کیے جائیں، مگر یقین اسباب پر نہ ہو. پھر میں تذکرہ کروں گا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ میں بعض پہلوؤں سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ بڑی گہری سمجھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی عطا فرمائی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو محنت اس طرح کا حق کیا کرو جیسے وہ شخص کرتا ہے جس کا کسی غیبی نظام پر، کسی خدا پر، کسی اللہ پر یقین نہیں ہوتا. ایسی سخت محنت کرو، جس چیز کے لیے محنت کرو ایسی محنت کرو، لیکن اس محنت کرنے کے بعد، اس کوشش کے کرنے کے بعد، وہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر دعا اس طرح کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو جس طرح ایک ایسا شخص مانگتا ہے جو لولا ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، گونگا اور بہرا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. وہ کس طرح دعا مانگے گا؟ وہ کیسی بیچارگی کا اظہار کرے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو کچھ کریں گے وہ آپ ہی کریں گے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اپنی محنت کی
اس طرح نفی کرو اور اللہ کی قدرت سے اس طرح بھیک مانگو. ان دونوں کے مرکب سے جو مزاج بنتا ہے وہ ہے اصل میں مزاج محمدی، مزاج اسلامی. اس وقت اس مزاج کو سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.